بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا نام لینے کی توفیق بخشتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مسجد میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی، دین کی باتیں سننے کی، سنانے کی توفیق بخشتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اچھی جگہوں پر آنے کی توفیق بخشتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اچھے دوست عطا فرماتے ہیں، جو اس کو برائیوں سے نکال کر کے نیکیوں کی طرف ترغیب دینے والے ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دین کے سمجھنے کی توفیق بخشتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتے ہیں اسی کو گناہ کا برا سمجھنا اور گناہوں سے نفرت عطا فرماتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی چاہتے ہیں اسی کو نیکی میں مزہ عطا فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو روزانہ اگر قرآن پاک کی تلاوت رہ جائے تو ان کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ اگر کوئی نماز رہ گئی تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی بھی غلطی ہو گئی، بد نظری ہو گئی، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے یار آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، اسی لیے یہ چیزیں توفیق بخشی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ بڑے سے بڑا کوئی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنے امی کی، ابو کی بے ادبی کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی سمجھائے نا تو دلیلیں دیتے ہیں، نہیں میں تو غلط نہیں ہوں، ابو غلط ہے۔
امی غلط ہے۔ کل ایک ساتھی آیا، کسی بات پر میرے ساتھ مشورہ کر رہا تھا، تو میں نے اسی کو مشورہ دیا کہ آپ اگر وہ اپنے بیٹے کی شکایت کر رہا تھا، تو میں نے بولا کہ اپنی گھر والی کو بولو، بچے کی ماں کو بولو کہ وہ اسی کو کس طریقے سے پیار سے سمجھائے۔ تو اس بیچارے کے نے ایک آہ بھرے انداز میں، ایک افسوس والے انداز میں کہا، خطرہ ہے کہ میری بیوی نے اگر اسی کو بول دیا، اگر اس کی ماں نے اس کو بول دیا تو شاید وہ بدتمیزی کرے، مار دھاڑ کرے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ کتنا گندا ماحول۔ ابھی اسی پاگل آدمی کے دماغ کے اندر اتنا جرم کرنا بھی اتنا ہلکا لگ رہا ہے کہ وہ اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جس کو اگر بولو کہ یار آپ کا ابو ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے، یا پھر اس طریقے سے کوئی اور شکایت کر دو، تو پہلے نمبر پر تو وہ ابو کی حمایت کرے گا، نہیں یار ابو ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ابو کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن ابو ایسا کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر بالفرض سمجھتا ہے کہ نہیں یقیناً ابو نے غلط کیا ہے اور یہ میں بھی جانتا ہوں، صرف اس کی شکایت ناجائز نہیں لیکن واقعی اس کی شکایت ہے، تو پھر بھی کہتا ہے کہ یار میں ابھی ابو کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا، لیکن ابو کے لیے میں دعائیں ضرور کروں گا۔ ابھی مقصد یہ ہوا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسی کو یعنی نیکی کی توفیق نہیں دیتے، اچھائی کو اچھا سمجھنے کی توفیق، برائی کو برا سمجھنے کی توفیق اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتے تو اس سے بڑا بدبخت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے سارے دنیا کے اندر آپ کو جرائم نظر آ رہے ہیں نا، جرم اور ظلم نظر آ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے بنیادی سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے رحمت کی نظر کو کھینچ لیا ہے۔ تو اس بات پر جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے ہیں اس پر شکر ضرور کیا کریں۔ شکر کے مراد یہ ہے کہ دل میں خوشی محسوس ہو کہ میں نے اچھا کام کیا، نماز پڑھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کی توفیق دی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے دنیاوی کوئی کام اگر آپ سے اچھے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، تو پھر زیادہ اچھے کرنے کی توفیق ملے گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی برا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا داغ لگا دیتے ہیں، اس کے گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم کی وجہ سے نہیں، گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے۔ پھر جب دوسرا اگر توبہ کر لی تو وہ کالا داغ دھل جاتا ہے، یعنی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر دوبارہ کرتا ہے تو پھر داغ لگ جاتا ہے۔ ابھی اگر پہلے کو دھویا نہیں ہے تو دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، پورا دل کالا ہو گیا۔ پھر اس بندے کا دل صحیح کام کرتا ہی نہیں ہے، وہ پھر اچھے برے کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جیسے آدمی بالکل اندھیرے کے اندر بیٹھا ہوا ہو، کچھ اس کو پتہ نہیں، راستہ جگہ بھی نہیں ہے بھی اندھیرا، ابھی آنکھیں تو اس کی ٹھیک ہیں لیکن جب ظاہری روشنی نہیں ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا نا۔ جیسے آپ کی عقل ٹھیک ہو، صحیح ہو، لیکن اس کو نور کی روشنی، قرآن کی روشنی اگر نہ ملے، حدیث کی، سنت کی روشنی اگر نہ ملے، علماء سے اگر قرآن اور حدیث کو نہ سنیں، کتنا بھی عقل مند ہو تو یہ اس بندے کی طرح ہے جس کی آنکھیں تو صحیح ہیں لیکن روشنی نہیں ہے۔
روشنی نہ ہو، آنکھیں صحیح ہوں، کام نہیں کرتی، پھر جا کر کے وہاں جاتے ہوئے گڑھے میں گر گیا، ہو سکتا ہے۔ ہاتھ مار رہا ہے، سامنے کوئی سانپ کے اندر ہاتھ لگا دیا، ہو سکتا ہے۔ کوئی کانٹے آ گئے، ہو سکتا ہے۔ دیوار لگ گئی سامنے، ہو سکتا ہے۔ آنکھیں اس کی صحیح ہیں، یہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اندھا ہے، لیکن ظاہری روشنی اس کے سامنے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی آنکھیں کام کی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے عقل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، صحیح نمونے سے آپ سوچ بھی سکتے ہیں، سارے دنیا کے کاموں کو سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو، دین کو، اپنی بھلائی کو پہچاننے کے لیے اسی عقل کو بھی ایک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس روشنی کو پہنچانے والے کا نام ہوتا ہے اللہ کا رسول، اور اسی روشنی کا نام ہوتا ہے وحی، قرآن اور حدیث۔ وحی یہ روشنی ہے، عقل ٹھیک ہے لیکن سامنے وحی نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، آپ کی عقل کسی کام کی نہیں ہے، اسی آنکھوں والے آدمی کی طرح۔ اور اگر استاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روشنی بتانے والا، تو بھی آدمی کسی راستے پر چل نہیں سکتا۔ تو ابھی آج کے زمانے میں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا کام، یہ روشنی پہنچانے والے، یہ مولوی ہیں، علماء۔ ابھی مثال کے طور پر آپ جب بچے تھے اس زمانے میں آپ کی دنیاوی روشنی کا، یہ بلب بتی کا، الیکٹرانک کا کام کرنے والا ایک بندہ تھا، جس سے آپ گھر کے اندر بجلی بھی لگاتے تھے، بتیاں بھی لگاتے تھے، پنکھے بھی لگاتے تھے، اس طرح سے سلسلہ چل رہا تھا۔ ابھی وہ بندہ مر گیا تو آپ روشنی کو چھوڑ دو گے؟ کسی اور مستری کے پاس نہیں جاؤ گے؟ کسی اور دکان والے کے ساتھ تعلق نہیں رکھو گے؟ ضرور رکھیں گے نا بھائی۔ آنکھیں ہماری کام تب کریں گی جب روشنی ہو، روشنی تب ملے گی جب اس مستری کو تو لے آئیں۔ اسی طریقے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یا آپ کے زمانے کا کوئی بڑا بزرگ چلا گیا، تو ابھی آپ بولو گے کہ ابھی ہماری عقل کے لیے وحی کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ضرورت ہے نا بھائی۔ تو اسی طریقے سے پھر یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اس ماحول میں آنے کی توفیق بخشی، یہ اللہ کا شکر۔ اگر ہم اسی سے نکل جاتے ہیں، پھر ہمارے دل پر داغ لگ جاتے ہیں، ایک لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، آخر دل کالا ہو گیا۔ ابھی اسی دل کو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اچھا کیا برا کیا، یہ بالکل اندھیرے کے اندر آ گئی۔ جیسا کہ آنکھیں ہونے کے باوجود آدمی اندھیرے میں کام نہیں کر سکتا، اسی طرح دل ہونے کے باوجود، دل کے دھڑکن ہونے کے باوجود، اسی کو کالے ہونے کی بنا پر کچھ پتہ نہیں لگتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ اور اسی کے پھر صفائی کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، توبہ ہے۔ لیکن توبہ کے لیے بنیادی چیز ہے کہ آپ کو اپنے نقصان کا اقرار تو ہو۔ اقرار تو آدمی کرے کہ واقعی میرا نقصان ہو گیا، پھر آدمی شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو غلط ہی نہیں سمجھتا تو پھر توبہ کس چیز کی کرے گا؟ اگر مثال کے طور پر آپ کسی کو بول رہے ہو کہ بھائی آپ کا اس بندے کے ساتھ جو جھگڑا ہو رہا ہے، اس جھگڑے کے اندر آپ اسے معافی مانگو، تو وہ بولے گا کہ میں جب صحیح راستے پہ ہوں، میں غلط ہوں ہی نہیں، تو معافی کس چیز کی؟ تو پہلے نمبر پر یہ بات ہے کہ آپ مانو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر آپ کا دل بھی کہے گا، آپ کا دماغ بھی کہے گا، آپ کی ذات آپ کو، آپ کا نفس آپ کو بولے گا کہ تجھے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن آپ خود اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہو تو پھر توبہ کس چیز کی، پھر شرمندگی کس چیز کی، پھر معافی کس چیز کی؟ تو اس لیے اپنے غلطیوں کو مانیں، جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، واقعی ہم غلط تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، پھر آپ کو توفیق بھی ملے گی۔
پھر آپ کا دل دھلے گا۔ لیکن اگر نہیں مانتے غلطی کو تو پھر توبہ کی توفیق نہیں، پھر دل صاف ہوگا ہی نہیں، دل صاف نہیں ہوگا۔ لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص یہاں مہربانی بھی ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے ایک غلطی کا ماحول آیا، آپ نے غلطی کی تو دل کالا ہو جائے گا۔ ابھی کالے دل کو دھونا آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دیا۔ آپ ذکر کرو، توبہ کرو، شرمندہ ہو جا، آنسو بہاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پھر صاف کر دیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز میلی ہو جاتی ہے، یار ہاتھوں کے اوپر اگر میل جم جاتا ہے اس کے لیے کتنا زور لگاتے ہو، کپڑوں کو کوئی داغ دھبا لگ جائے کتنا اسی کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور اگر دل کالا ہو جائے اور اس کا احساس ہی نہیں ہے تو خیر یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ دل کالے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرنے کا راستہ بتا دیا ہمیں۔ لیکن بڑا کرم یہ کہ اگر گناہ کا کوئی ماحول تمہارے سامنے آیا، آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کرم عطا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے کون سا کمال کیا؟ نافرمانی سے بچے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ پر احسان کرتے ہیں۔ کیا؟ آپ کے دل کے اندر ایک نور کا نشان لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نور کا نشان لگا دیتے ہیں۔ پھر جب دوسرا کوئی گناہ کا موقع آیا، آپ نے گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ دوسرا کوئی نور کا نشان لگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر پورا دل ایسے چمکنے لگتا ہے کہ اگر کوئی گندگی، کوئی فتنہ، کوئی خرابی دور سے نظر آتی ہے، یہ پہلے سمجھ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ حضرت سائیں بیر والے تھے، یہ لاڑکانہ کے کمبر کے، وہ ایک مرتبہ کسی مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن نماز کے بعد تھوڑا سا رنجیدہ، پریشان بیٹھے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہے، خیر تو ہے؟ حضرت نے فرمایا یار آج مجھے نماز میں مزہ نہیں آیا، نماز میں مزہ نہیں آیا۔ تو وہ سامنے والے حیران، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے۔ پھر دل میں آیا کہ یار یہ دیکھو پانی وغیرہ آپ کا خراب تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا وضو صحیح نہ ہوا ہو۔ پھر جا کر کے دیکھا کہ جس ٹانکی سے پانی آ رہا تھا اسی ٹانکی میں چوہا مرا ہوا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اتنا نور کے ساتھ بھرا تھا جو دیکھنے والی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ایمانی نور کے ذریعے سے بتلا دیا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اس طرح کئی واقعات ہوتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر برائی کرو گے تو دل کالا ہونے لگے گا، اچھائی برائی کا پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اور اگر آپ برائیوں سے بچتے ہو، نیکیاں کرنا بھی الگ بات ہے، صرف گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل کے اندر نور آئے گا۔ اور یہ بنیادی چیز ہے۔ جہاں گناہ آتا تو اندھیرا ہو گیا، جہاں گناہوں سے بچنا ہوا تو روشنی آ گئی۔ ایک ہی چیز کو آپ کے اپنے گیدرنگ کے اندر دیکھو، دوستوں کے اندر مجلس میں دیکھو، ایک ہی چیز کے بارے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، دوسرا بولتا ہے نہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اسی کے دل کی صفائی کے اعتبار سے۔ جس کے ایک بندے کی نظر ہے نا، ابھی سامنے دور سے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، جس کی نظر تیز ہے اس نے پہچان لیا کہ یہ وہ بندہ ہے۔ جس کی نظر کمزور ہے وہ بولتا ہے نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں ظاہری آنکھ کی نظر کی کمی کی وجہ سے اس کو صحیح نہیں پہچان سکے، اسی طرح سے پھر عقل کے دل کی کمی کی وجہ سے وہ پھر چیزوں کو صحیح پہچان نہیں سکتا۔ اور پھر بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں سمجھائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان الذین کفروا، جو انکار کرتے ہیں، بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ کیا کرو،
یار چھوڑو اس کو، رہنے دو۔ آج کل مسلمانوں میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہے، کوئی بھی اگر نیکی کا کام بتاؤ نا تو اسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ انکار ہوا نا۔ ان الذین کفروا، جو نظر انداز کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ان کی گہرائی کو سے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں پہلے اہل حدیث تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، میں اہل سنت حنفی بن گیا۔ تو فرمایا کہ جب میں اہل حدیث تھا تو ایک دیوبند کے بہت بڑے بزرگ کے پاس اس کا پتہ لگا کہ وہ ہمارے علاقے میں کہیں آ رہے ہیں، تو مجھے میرے اہل حدیث مولویوں نے کچھ سوالات دیے کہ امین تو بڑا چالاک ہے، تکڑا ہے، تو جا کر کے اس کے ساتھ بحث کر۔ تو میں چلا گیا اس کے ساتھ بحث کرنے کے لیے۔ ابھی وہ مجھے سمجھا رہے ہیں، میں الٹا اعتراض کر رہا ہوں، پھر سمجھا رہے ہیں، پھر اعتراض کر رہا ہوں، پھر کوئی دلیل دے رہے ہیں، پھر اعتراض کر رہا ہوں، کیونکہ میرے دماغ میں تو یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں۔ پھر بولتا ہے کہ مجھے اس دیوبندی بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ آپ جب تک اپنے آپ کو صاف نہیں کرو گے تب تک آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ابھی آپ کے دماغ میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ جو کچھ میرا استاد ہے وہ صحیح، جو کچھ دیوبندی وہ پورا غلط۔ اس وجہ سے جب تک اپنے دماغ کو صاف کر کے سننے کی کوشش نہیں کرو گے تب تک آپ کو کچھ ملے گا نہیں، بھلے میں قرآن پڑھوں حدیث پڑھوں۔ کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ بڑا جھٹکا لگا، واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ بولا پھر میں اسی بات کو سوچتا رہا، کچھ اور باتیں بھی سامنے آئیں، پھر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے پتہ لگا کہ اس امت کے اندر جو حدیث کا دشمن ہے وہ سب سے بڑا اہل حدیث ہے، اس سے بڑا کوئی حدیث کا دشمن ہے ہی نہیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اگر پہلے دماغ کے اندر یہ بٹھا دیں کہ میں بالکل صحیح ہوں، میری باتوں کے مطابق اگر کوئی بات کرتا ہے تو قبول، اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے تو میں مانتا نہیں، تو یہ ہے گمراہی کا سبب۔ پھر جب انسان مانتا نہیں ہے نا، پھر اس کے دل پر آ گیا مہر لگنے کی مثال بزرگوں نے کئی طرح سے سمجھائی ہے، یہاں میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جیسے مٹکا ہے، ڈول، اسی کو اگر آپ الٹا کر کے رکھ دو، اوپر سے کتنا بھی پانی ڈالو فائدہ نہیں ہوگا، بہتا جائے گا، گرتا جائے گا۔ تو آپ کے دل پر اگر آپ کی وجہ سے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے اگر مہر لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، گناہ کرنا مانا گڑھا کھودنا۔ مثال کے طور پر آپ جو جا رہے ہو راستے کے اندر، آپ کے گھر کی طرف راستہ جا رہا ہے، وہاں جاتے ہوئے ایک گڑھا کھود دیا، پھر دوسرے ٹائم پر دوسرا گڑھا کھود دیا، پھر تیسرا گڑھا کھود دیا، چوتھا گڑھا کھود دیا۔ ابھی اگر آپ کا راستہ بند ہو گیا، وہاں نہیں جا سکتے، تو آپ کے ساتھ کسی اور نے ظلم نہیں کیا، اپنے آپ کے ساتھ خود کیا ہے۔ تو آپ کے دل پر دل جو کالا ہو گیا، جو مہر لگیا، وہ تمہاری برائیوں کی وجہ سے لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے جیسے یہ الٹا مٹکا ہے، اس کے اندر کچھ بھی پانی کا نہیں آئے گا، تو آپ جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے، دین کی کوئی بات، اچھائی کی تو کوئی بات تمہارے دل میں جائے گی ہی نہیں۔ دوسری مثال تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ لکھی ہے کہ جیسے دل کا کالا ہو جانا، یوں سمجھو کہ آپ کے ہاتھ کی طرح ہے، ہاتھ کے 5 انگلیاں اور ہتھیلی آپ کے صحیح کام کر رہی ہے۔ اگر کالا داغ لگ جاتا ہے تو یوں سمجھو کہ آپ کی انگلیاں کام کرنا چھوڑ دیتے، ایک داغ لگ گیا سمجھو کہ آپ کی چھلنگیا چھوٹی انگلی ٹیڑھی ہو گئی۔ ابھی جب یہ ٹیڑھی ہو گئی، اس کو کھولنا بھی چاہ رہے ہو تو وہ کھلتی نہیں ہے، تو سمجھو کہ تھوڑا سا آپ کے ہاتھ کا کام ادھورا ہو گیا۔ اور پھر جب اور بھی آپ خرابیاں کرتے ہو
تو پھر آہستہ آہستہ دوسری انگلی بھی ناکارہ ہو جاتی ہے، بند ہونے لگتی ہے۔ پھر کسی ٹائم پر بھی آپ کی یہ دونوں انگلیاں کام نہیں کرتی ہیں تو آپ کے ہاتھ کا 5 میں سے 2 حصے خراب ہو گئے۔ پھر اگر آپ نے ان کا علاج کیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر تیسری انگلی خراب ہو گئی، چوتھی انگلی خراب ہو گئی، 5واں انگوٹھا خراب ہو گیا، ابھی ہاتھ آپ کا ٹیڑھا ہو گیا، اس کو کسی طرح سے آپ چلا نہیں سکتے ہو، کیونکہ پیچھے سے جو روانگی تھی نا خون وغیرہ کی، وہ سلسلہ خراب ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اسی سلسلے کو باقی رکھا تو پھر یہ انگلیاں کام کریں گی، سلسلہ خراب ہو گیا، ہاتھ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح دل کے لیے ایمانی جو سلسلہ ہے، روحانیت کا جو سلسلہ ہے، علماء سے، مولویوں سے، دینداروں سے ملنے والا، وہ اگر ملتا رہا تو ٹھیک، صفائی ہوتی رہے گی، وہ روانگی چلتی رہے گی، لیکن اگر یہ سلسلہ بند ہو گیا تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا دل کالا ہو جائے گا، سکڑ جائے گا، کسی کام کا رہے گا نہیں۔ تو ان سب بیماریوں کا علاج بھائی کیا ہے؟ 2 چیزیں صرف سامنے رکھیں، غلطی ہو جائے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کریں، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوں۔ دوسرا پھر اسی کی صفائی کے لیے توبہ کر کے مولویوں کے پاس، دیندار طبقے کے پاس، اچھے دوستوں کے پاس، اپنے محلے کے، بھلے عالم نہیں ہے لیکن ایک اچھا انسان ہے، اس کے پاس جا کر کے بیٹھو گے نا تو آپ کا دل صاف ہونا شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔